آئیے بلا کسی تاخیر کے حضرت کا استقبال نعروں کی گونج میں کیا جائے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، خلیفہ حضور مجاہد ملت، نعرے تکبیر۔ الفاتحة إلى حضرة روح النبي صلى الله تعالى عليه وسلم۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله۔ أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم۔ يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي، فإن من جودك الدنيا وذرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم۔ محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد، ما گدائیم تو سلطان دو عالم ہستی، از تو داریم تما یا شہ جیلا مدد، بگردہ بے بلا افتاد کشتی، ضعیفان شکستہ رات پشتی، بحق خواجہ عثمان ہارون، مدد کن یا معین الدین چشتی۔
الطفیل سید سالار مسعود زمان، شیر حق شاہ شہیداں فاتح ہندوستان، فاتح و غالب کنم بر ہر یک از دشمناں، ہمرا خوشحال گرداں اے خدائے دو جہاں۔ ادب کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیں۔ ایک مرتبہ اور نذرانے درود پاک پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم حضرات، کل میں نے یہاں تک عرض کیا تھا کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قبیلہ بنی سعد میں حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس ہیں، اور وہ آپ کی پرورش اور تربیت کی خدمت انجام دے رہی تھی۔ کچھ تفصیلات میں نے بتائیں، ذہن میں یہ بات رکھے کہ تقریباً 2 سال کا زمانہ اللہ کے پیارے حبیب کا اسی انداز پر حضرت حلیمہ سعدیہ کے مکان پر گزرا، اور جس انداز پر میں نے خیر و برکت کا تذکرہ کیا، برابر ہمیشہ یہ خیر و برکت ان کے گھر میں اور پورے قبیلے والوں کے اوپر نازل ہوتی رہی۔ عرب دستور کے مطابق جب 2 سال کی مدت پوری ہو گئی تو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے پیارے حبیب کو لیا اور وعدے کے مطابق آپ کو لے کر مکہ مکرمہ تشریف لے آئیں، کہ وعدہ ہے، قانون ہے ہمارے یہاں کا، ہم وعدے کے مطابق اللہ کے پیارے رسول کو ان کی والدہ ماجدہ اور ان کے دادا وغیرہ کے سپرد کر دیں۔ ایک روایت ملتی ہے یہاں پر کہ جس وقت حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے پیارے حبیب کو لے کر اپنے قبیلے بنو سعد سے مکہ مکرمہ کی جانب روانہ ہونے والی ہیں، تو ایک ہاتف غیبی یا منادی پکار رہا تھا کہ اے بنو سعد کے لوگوں، اب وہ رحمتیں اور برکتیں تمہارے پاس جو تھیں اب وہ تم سے رخصت ہو رہی ہیں۔ یہ غیبی ندا گونج رہی تھی اور قبیلے بنو سعد کا ہر فرد سن رہا تھا کہ ابھی تک جو تمہارے پاس رحمتیں اور برکتیں تھیں، اب آج وہ رحمت و برکت تم سے رخصت ہو رہی ہے، اور اے مکے والو تمہیں مبارک ہو کہ جو رحمت اور برکت تمہارے پاس سے چلی گئی تھی اب دوبارہ تمہارے پاس پھر واپس آ رہی ہے۔ بتانا اس روایت کا مقصد یہ ہے کہ ہر موڑ پر ہر وقت میں رب کریم نے اپنے حبیب کی شان کو ظاہر فرمایا ہے کہ میرے حبیب کی شان کیا ہے اور میرے حبیب کا مقام کیا ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ جب دستور کے مطابق اللہ کے پیارے حبیب کو لے کر سیدہ آمنہ طیبہ طاہرہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں تو حضرت عبد المطلب نے
وعدے کے مطابق انہیں بہت کچھ نوازا، دنیاوی اعتبار سے جیسا چاہیے تھا، ان کی خدمت کا بہت زیادہ صلہ عطا فرمایا اور ان کے ساتھ بڑی کرم نوازیاں فرمائی۔ علماء فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے حبیب کے رخصت ہو جانے کی وجہ سے قبیلے بنی سعد بھی بے چین تھا، اور حضرت حلیمہ سعدیہ بھی ابھی اللہ کے پیارے حبیب کو اپنے آپ سے جدا کرنا گوارا نہیں کر پا رہی تھی۔ قدرتاً دل میں خیال آیا، سیدہ آمنہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ نے پھر اصرار کیا کہ اگرچہ پرورش کی مدت پوری ہو چکی ہے، لیکن اگر آپ مناسب سمجھیں تو بھی تھوڑے دنوں کے لیے اپنے شاہزادے کو میرے حوالے کر دیں کہ میں اور ان کی کچھ خدمت انجام دے لوں، اور منشا یہ بھی تھا کہ ان کے صدقے جو رحمتیں اور برکتیں ہم کو مل رہی تھی، دوبارہ ہمیں وہ نعمتیں پھر میسر آ جائیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کے اصرار پر حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ کے پیارے حبیب کو چند دنوں کے لیے ان کے حوالے پھر کر دیا۔ آپ لے کر واپس آئیں، وہی برکتیں تھیں اور وہی نعمتیں تھیں، لیکن اب قدرت کا نظام کہ چند دن گزرے ہوں گے کہ اللہ کے پیارے حبیب اپنے رضائی بھائیوں کے ساتھ جنگل میں تشریف لے گئے تھے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کے 2 بچے جو رشتے میں آپ کے رضائی بھائی ہوتے ہیں، ان کے ساتھ سرکار تشریف لے گئے تھے، اور بکریوں کی نگہبانی کے لیے کہ دوپہر کا وقت تھا، حضرت حلیمہ سعدیہ کے دونوں بچے انتہائی پریشانی کے عالم میں، اور یوں کہہ لیجئے انتہائی گھبراہٹ کے عالم میں دوڑتے ہوئے آئے، اور آ کر حضرت حلیمہ سعدیہ سے کہنے لگے کہ اے میری ماں، میرے مکی بھائی محمد کی خبر لیجئے، وہ پتہ نہیں ابھی حیات ظاہری میں ہوں کہ نہ ہوں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ گھبرا گئیں، پوچھا میرے بیٹو بتاؤ کیا معاملہ ہے اور کیا کیفیت ہے، تم کیا کہہ رہے ہو؟ تو ان کے بچوں نے بتایا کہ ہم ساتھ میں تھے کہ اچانک 2 آدمی آئے، لباس نورانی، چہرہ نورانی۔ اب روایتوں کا خلاصہ بتا رہا ہوں کہ وہ میرے مکی بھائی محمد کو اٹھا کر کے لے گئے، پہاڑی کے اوپر یا وہیں میدان میں انہیں لٹا دیا، اور ان کا سینے پاک اور شکم مبارک انہوں نے چاک کر دیا ہے۔ ہم نے اتنا ہی دیکھا ہے، اور اب چل کر کے آپ خبر لیں کہ معاملہ کیا ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ نے جب یہ سنا تو گھبرا گئیں، اپنے قبیلے کے لوگوں کو آواز دی اور واقعہ بتایا۔ آپ اور قبیلے کے لوگ سب مل کر کے جب چلے اور اس مقام پر پہنچے جہاں اللہ کے پیارے حبیب کے متعلق آپ کے بچوں نے آپ کو بتایا تھا، جب یہ تمامی لوگ پہنچے تو دیکھا کہ اللہ کے پیارے حبیب کھڑے ہیں، خوشی کے عالم میں مسکرا رہے ہیں، سرکار تشریف فرما ہے، کھڑے ہیں اور خوشی کے عالم میں مسکرا رہے ہیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ آگے بڑھی، محبت سے اپنی گود میں آپ کو لے لیا اور پیار کرتے ہوئے محبت سے کہا، اے میرے بیٹے محمد بتاؤ معاملہ کیا ہے؟ میرے بچوں نے جو مجھے جا کر یہ خبر دی اور آپ کا یہ حال بتایا، تو آخر معاملہ کیا ہے، بات کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا
بچوں نے صحیح خبر دی، میں ان کے ساتھ تھا اور یہیں پر موجود تھا کہ اچانک دو آدمی آئے، ایک کے ہاتھ میں نورانی ابریق یعنی لوٹا تھا اور ایک کے ہاتھ میں نورانی طباق تھا جس میں برف جیسی کوئی ٹھنڈی چیز نورانی بھری ہوئی تھی۔ ان میں سے ایک نے مجھے اٹھایا اور زمین پر چت لٹا دیا، اور زمین پر چت لٹانے کے بعد انگلی کا اشارہ کیا تو سینے سے لے کر اور میرے شکم پاک تک انہوں نے چاک کر دیا۔ اس کے بعد انہوں نے میرا دل نکالا اور دل کو بھی چاک کر کے اس میں ایک سیاہ رنگ کا خون کا معمولی سا لوتھڑا نکال کر باہر پھینک دیا اور کہا یہ ایک فاسد مادہ تھا کہ جس کے ذریعے شیطان اور نفس لوگوں کو وسوسے مبتلا کرتے ہیں، اے محمد تمہارے دل سے یہ نکال کر پھینک دیا گیا اور اب قلب یہ نورانی ہی رہے گا، قلب سدید، یہ قلب مضبوط ہی رہے گا، اس پر نفس اور شیطان کا کبھی غلبہ نہ ہو سکے گا۔ اور پھر شاید میں نے ایک روایت یہ بھی پڑھی کہ سرکار نے فرمایا کہ وہ برف جیسی سفید نورانی چیز فرماتے ہیں وہ میرے دل میں رکھی، بھر دیا اور سینے کو ملا کر انہوں نے ٹانکے لگا دیے۔ نہ مجھے کوئی تکلیف تھی نہ مجھے کوئی صدمہ ہوا، بلکہ ابھی تک انہوں نے جو عمل کیا ہے اس میں مجھے جو سکون و لذت میسر آئی وہ ابھی تک میں اثر محسوس کر رہا ہوں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں، علماء سیر نے بیان کیا کہ جب سرکار کے سینے پاک اور شکم پاک کے اوپر سے حضرت حلیمہ سعدیہ نے اور آپ کے ساتھیوں نے کرتے کو اٹھا کر دیکھا تو شک کرنے کا نشان بھی موجود تھا اور یوں کہہ لیجئے ٹانکے لگانے کا بھی نشان موجود تھا، اور اسی عمل کو شق صدر کہا جاتا ہے کہ فرشتوں نے آپ کے سینے پاک کو چاک کیا تھا حکم ربی سے اور یہ عمل کیا تھا۔ لیکن حضرت حلیمہ سعدیہ اور ان کے شوہر یہ اور دوسرے لوگ یہ حالات دیکھ کر پریشان ہو گئے کہ آج یہ معاملہ ہوا ہے، کہیں کل کوئی دوسرا معاملہ اور نہ ہو۔ بھئی کوئی سابقہ تو تھا نہیں، یہ تو حالات تھے من جانب الہی۔ لہذا حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ان کے شوہر نے مشورہ کیا کہ اب اللہ کے پیارے حبیب کو ان کے مکان پہنچا دیا جائے۔ بھئی دوسرے لوگ معاذ اللہ قیاس آرائی کر رہے تھے کہ یہ کھوئی آسیب کا اثر ہے، تو ایسا جب ناواقف ہیں لوگ تو جو چاہے قیاس کرتے۔ مشورہ انہوں نے آپس میں کیا کہ اللہ کے پیارے حبیب کو ان کی والدہ ماجدہ کے پاس پہنچا دیا جائے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا اور آپ کے شوہر بھی رہے ہوں، انہوں نے اللہ کے پیارے حبیب کو لیا اور مکہ مکرمہ کی جانب روانہ ہو گئی، اور مکہ مکرمہ کے قریب پہنچ کر کے کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ایک جماعت بیٹھی تھی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ نے اللہ کے پیارے حبیب کو وہاں پر بٹھایا اور کچھ ضرورت کی وجہ سے وہاں سے کچھ قدم دور تشریف لے گئیں۔ بس ادھر آپ کا جانا تھا کہ اچانک آپ نے ایک ہیبتناک آواز سنی، بہت ہی ہیبتناک آواز۔ پلٹ کر جب آئی وہاں پر تو دیکھا کہ جو لوگ جہاں پر آپ نے اللہ کے حبیب کو بٹھایا تھا وہاں پر وہ لوگ تو موجود ہیں مگر اللہ کے حبیب جلوہ فرما نہیں ہے۔ اللہ کے پیارے رسول وہاں پر تشریف فرما نہیں ہے۔ لوگوں سے پوچھنے لگی کیا تمہیں کچھ خبر ہے میرے بیٹے محمد مکی کی؟
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وہ لوگ کہنے لگے مجھے کچھ خبر نہیں، ہم نے کسی بچے کو نہیں دیکھا۔ آپ پریشانی کے عالم میں وہی پہاڑیوں کے دامن میں بے قراری کے انداز میں اللہ کے حبیب کو تلاش کرنے لگی تو ایک بڈھا مل گیا۔ اس نے پوچھا، اے خاتون، اے حلیمہ سعدیہ، تمہاری پریشانی کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے بتا دیا۔ واقعہ یہ ہوا، وہ بڈھا بت پرست تھا اور وہیں قریب میں حبل نامی ایک بت کھڑا ہوا رکھا ہوا تھا۔ تو بڈھے نے کہا، دیکھو یہ بت بہت بڑی ہستی ہے، چلو تم ان کے پاس فریاد کرو، وہ تمہارے بیٹے کو واپس دلا دے گا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ نے کہا، معاذ اللہ، یہ بت واپس دلائے گا؟ ان کی شان تو یہ ہے کہ جب وہ دنیا میں جلوہ فرما ہوئے تو سارے بت اوندھے منہ گر پڑے تھے، اس بت کی کیا مجال ہے کہ وہ انہیں واپس کرائے؟ مجھے اس کے پاس نہیں جانا۔ تو وہ بڈھا کہنے لگا، اچھا تم نہ جاؤ، لیکن تمہاری حالت پر، تمہاری بے قراری پر مجھے ترس آ رہا ہے، میں ہی جا کر اس سے کہتا ہوں ابھی کام ہو جائے گا۔ وہ بڈھا وہاں پہنچا، پہلے تو اس نے 7 مرتبہ حبل بت کا طواف کیا، اس کے گرد گھوما، اس کے بعد اس بت کی پیشانی چومی اور اس کے بعد سجدے میں گر کے کہنے لگا کہ اے میرے خدا حبل، یہ حلیمہ سعدیہ ہیں، ان کے بیٹے محمد مکی گم ہو گئے ہیں، انہیں واپس دلا دے۔ بس سرکار کا نام سننا تھا کہ وہ حبل بت جو زمین میں گڑا ہوا تھا خود بخود اوندھے منہ زمین پر گر پڑا اور اس سے آواز آئی کہ بڈھے تیری خرابی ہو کہ تو نے کس کا نام لیا؟ میرے ساتھ یہ تو وہ ہیں کہ جو دنیا کے بتوں کو ہلاک کریں گے اور توحید کی شمع کو روشن کریں گے، ان کے ذریعے ہماری خرابی ہے اور تو یہاں ان کا نام لے رہا ہے۔ یہ بڈھا پریشان ہو گیا اور لوٹ کر آیا اور کہا، اے حضرت حلیمہ سعدیہ، تم پریشان نہ ہو، میں نے اپنے خدا کا یہ حال دیکھا، اوندھے منہ ہو گیا تو تمہارے بیٹے محمد مکی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ اب حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا مکہ شریف میں آئی تلاش کرتے ہوئے، اور حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کو پورے حالات بتا دیے کہ معاملہ یہ ہوا ہے۔ راوی کہتا ہے کہ رب دستور کے مطابق حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے تلوار سونت لی اور ندا کی، یا آل غالب، یعنی اپنے خاندان والوں کو بلایا۔ جب جمع ہو گئے تو سب کو لے کر آپ نے تلاش کرنی شروع کر دی، تلاش کرنا شروع کر دیا کہ اللہ کے پیارے حبیب کہاں پر ہیں، کچھ تو پتا چل جائے، کچھ معلومات ہو جائے۔ لیکن تلاش کر کے یہ حضرات تھک گئے مگر پتہ نہ چلا۔ تو عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ حرم کعبہ میں آئے، ادب کے ساتھ خانہ کعبہ کا طواف کیا اور طواف کرنے کے بعد دعا کی کہ پروردگار عالم میرے بیٹے محمد کو واپس فرما دے، ہمیں پتہ نہیں چل رہا ہے، اے رب کریم میرے بیٹے محمد کو واپس فرما دے۔ کہ اتنے میں غیب سے ندا آئی، ایک ہاتف نے پکارا، منادی نے پکارا، اے عبد المطلب گھبراؤ نہیں، محمد کا خدا محمد کو ضائع نہیں کرے گا اور انہیں ضائع نہیں ہونے دے گا، وہ عافیت اور سلامتی کے ساتھ موجود ہیں۔ یہ غیبی ندا تھی کہ اے عبد المطلب گھبراؤ نہیں،
محمد کا خدا محمد کو ضائع نہیں ہونے دے گا، وہ سلامت اور موجود ہیں۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر ہاتف غیبی کو مخاطب کیا، اے ہاتف غیبی، جب میرے بیٹے محمد سلامت ہیں تو پتہ بتا دیں کہ وہ کہاں پر ہیں، کس جگہ پر ہیں، تاکہ میں جاؤں انہیں اپنے ساتھ لے آؤں۔ ہاتف غیبی نے پھر ندا دی کہ حضرت عبد المطلب وادی تہامہ میں چلے جاؤ، وہاں وہ سلامتی اور عافیت کے ساتھ موجود ہیں۔ مکہ شریف کے جہاں بہت سے محلے یا بہت سی جگہیں اور مقامات تھے، انہی میں سے مکہ شہر سے ملی ہوئی ایک آبادی، ایک وادی تھی جس کو وادی تہامہ کہا جاتا تھا۔ حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے پیارے حبیب کو تلاش میں وادی تہامہ میں پہنچے۔ آپ کے ساتھ اور بھی کچھ لوگ تھے، تو آپ نے دیکھا کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک درخت کے سائے میں تشریف فرما ہیں اور درخت کی ٹہنیوں سے کھیل رہے ہیں۔ آپ نے ان کو اپنی گود میں لیا اور لے کر کے سیدہ آمنہ طیبہ طاہرہ کے پاس پہنچا دیا۔ اور یہیں پر یہ روایت پھر ملتی ہے کہ جب اللہ کے پیارے حبیب سلامتی کے ساتھ اپنی والدہ ماجدہ کے پاس آ گئے، حضرت حلیمہ سعدیہ ملاقات کے لیے آئیں، تو پہلے تو انہوں نے چاہا تھا کہ قبیلے بنو سعد میں جو شق صدر کا واقعہ ہوا کہ دو فرشتوں نے آ کر سرکار کے سینے پاک کو چاک کیا تھا، اس واقعے کو ظاہر نہ کریں۔ سیدہ آمنہ طیبہ طاہرہ نے حضرت حلیمہ سعدیہ سے پوچھا کہ حلیمہ سعدیہ بتاؤ، تم اتنا اصرار کر کے میرے شاہزادے کو لے گئی تھی، اتنی جلدی واپسی کی وجہ کیا؟ اول تو حضرت حلیمہ سعدیہ انکار کرتی رہی اور چاہا کہ معاملے کو ظاہر نہ کریں، لیکن جب حضرت سیدہ آمنہ نے زیادہ اصرار کیا تو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پورا واقعہ بیان کر دیا اور کہا کہ لانے کی وجہ صرف یہی ہے کہ یہ واقعہ جو رونما ہوا ہے، ہمارے دلوں میں یہ خوف پیدا ہو گیا کہ ایسا نہ ہو کہ آپ کے شاہزادے کو کوئی تکلیف پہنچ جائے تو ہم کون سا منہ لے کر آپ کے پاس آئیں گے۔ اسی لیے ہم نے چاہا کہ آپ کی امانت کو سلامتی کے ساتھ ہم آپ کے پاس پہنچا دیں۔ سیدہ آمنہ طیبہ طاہرہ نے بڑے ہی پروقار لہجے میں فرمایا، اے حلیمہ سعدیہ، کیا گمان کرتی ہو کہ میرے بچے پر کوئی شیطانی اثر ہوگا، کوئی عصبی خلل ہوگا، یا انہیں کوئی تکلیف پہنچا سکے گا؟ یہ گمان نہ کرو۔ اور جب تم نے حقیقت بتا دی ہے تو کیا میں ان کی شان کی کچھ باتیں تمہیں نہ بتا دوں کہ جس سے تمہاری عقیدت میں اور اضافہ ہو جائے کہ میرے بچے کی شان کتنی بلند ہے اور رب کریم حقیقتاً ان کا محافظ حقیقی ہے۔ تو حضرت حلیمہ سعدیہ عرض کرتی ہے کہ سیدہ آمنہ طیبہ طاہرہ، اگر آپ کی مرضی ہے تو ان صاحبزادے کی کچھ شان، ان کی کچھ عظمتیں اور ان کے کچھ فضائل جو آپ نے دیکھے ہیں وہ آپ بیان کر دیجئے تاکہ میرے دل میں ان کی عقیدت اور محبت اور زیادہ جاگزی ہو جائے۔ تو سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حلیمہ سعدیہ سنو، جب میرے ان شاہزادے کی ولادت پاک ہوئی ہے تو میں نے دیکھا کہ ان کی پیدائش مبارک کے وقت میرے جسم سے ایسا نور ظاہر ہوا
کہ میں اپنے کمرے میں تھی، لیکن اس نور کی شان یہ تھی کہ پوری روئے زمین اس نور کی روشنی میں میری نظروں کے سامنے تھی۔ پوری روئے زمین پورب سے لے کر پچھم تک نہ دیوار کا حجاب تھا، نہ چھت کا حجاب تھا، نہ پہاڑوں کا حجاب تھا۔ فرماتی ہے کہ مشرق سے لے کر مغرب تک پوری روئے زمین میری نگاہ کے سامنے تھی، اور میں نے اپنے کمرے میں بیٹھے ہوئے ملک شام کے محلوں کو دیکھا، ملک شام کی اونٹوں کی گردنوں کو دیکھا، یعنی پوری زمین میری نگاہوں کے سامنے تھی، اور زمین سے لے کر آسمان تک نور ہی نور پھیلا ہوا تھا۔ اور اے حلیمہ سعدیہ یہ بھی سنو کہ میں نے اسی نور کی روشنی میں یہ بھی دیکھا کہ 3 سبز پرچم لہرا رہے ہیں۔ میں نے اس نور کی روشنی میں یہ بھی دیکھا کہ 3 سبز جھنڈے لہرا رہے ہیں۔ ایک سبز جھنڈا خانہ کعبہ کی چھت پر لہرا رہا ہے، اور ایک ہرا جھنڈا بالکل زمین کے پورب میں لہرا رہا ہے، اور ایک ہرا جھنڈا زمین کے بالکل پچھم میں لہرا رہا ہے۔ میں نے اس نور کی روشنی میں جہاں پوری زمین کو دیکھا، وہیں پر یہ بھی دیکھا کیسے 3 جھنڈے لہرا رہے ہیں۔ تو علماء نے اس میں نقطہ بیان فرمایا کہ خانہ کعبہ شریف کی چھت پر ہرے جھنڈے کا لہرانا، زمین کے پورب میں ہرے جھنڈے کا لہرانا، زمین کے پچھم میں ہرے جھنڈے کا لہرانا، گویا یہ اشارہ تھا قدرت کی جانب سے کہ آنے والا یہ میرا محبوب جلوہ گر ہو رہا ہے، تو اس کی شان یہ ہوگی کہ اس کا دارالسلطنت یعنی راجدھانی تو ملک عرب ہوگا، لیکن حکومت پوری کائنات پر ہوگی۔ کعبہ کی چھت پہ لہرا رہا ہے، زمین کے پورب میں لہرا رہا ہے، اور زمین کے پچھم میں لہرا رہا ہے۔ اور میاں حقیقت تو وہی ہے کہ جو فرمایا ہے سرکار اعلیٰ حضرت نے کہ مالک کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں، مالک کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں، 2 جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں، یعنی کونین کے مالک و مختار بن کر کے اللہ کے پیارے حبیب جلوہ فرما ہوئے ہیں۔ پھر کچھ باتیں اور بھی حضرت سیدہ آمنہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمائی، اور اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ حلیمہ تم نے امانت کا حق ادا کر دیا ہے، یعنی ہم تم سے راضی ہیں، اور تم بخوشی اپنے وطن کو واپس جاؤ، اور اب میرے شاہزادے کو، میرے صاحبزادے کو میرے سپرد کر دو، ان کی پرورش، ان کی دیکھ ریکھ، ان کے معاملات میری نگرانی میں ہوں گے، مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے۔ بس یہ سن لو کہ آنے والا وقت وہ ہوگا کہ میرے صاحبزادے کی بڑی عظیم شان ظاہر ہوگی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کچھ اور انعام و اکرام لے کر وہاں سے رخصت ہو گئی۔ اب اللہ کے پیارے حبیب کی عمر شریف کم و بیش 3 سال کی ہے۔ سرکار یہیں پر سیدہ آمنہ طیبہ طاہرہ کے زیر تربیت آپ کی نگرانی میں پرورش پا رہے ہیں، اور وہی فیوز و برکات اور وہی انوار کا ظہور ہوتا رہتا تھا۔ حضرت عبد المطلب بھی آپ کی دیکھ ریکھ کرتے تھے۔ بس آخری بات اس وقت کی آج کی عرض کر دوں، آگے کے تفصیلات انشاءاللہ کل عرض کروں گا کہ اللہ کے پیارے حبیب کی شان دیکھیں۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ یہ سردار قریش ہی نہیں، پورے مکہ کے سردار تھے، بلکہ یوں کہہ لیجئے علاقے کے سردار تھے۔ تو آپ کے متعلق روایت ملتی ہے کہ آپ کے صاحبزادگان نے حرم کعبہ میں کعبہ شریف کے قریب ایک مخصوص جگہ بنا دی تھی کہ جہاں پر آپ کے بیٹھنے کے لیے چھپر کے انداز کا، وہاں پر آپ کی نشستگاہ بنا دی تھی کہ وہاں آپ
بیٹھا کریں حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ، اور مجال نہیں تھی کہ حضرت عبد المطلب کے بیٹھنے کی جگہ کوئی دوسرا بیٹھ سکے، چاہے مکے کا بڑا سے بڑا رئیس ہو یا بڑا سے بڑا سردار ہو، جو آتے تھے اس گدی کے سامنے بیٹھتے تھے، اس گدی پر صرف بیٹھنے کا حق حضرت عبد المطلب کو تھا۔ آپ جب تشریف فرما ہوتے، آپ کے بیٹے بھی جیسا میں نے بتایا کہ بھئی آپ کے صاحبزادگان وہ آپ کے گرد بیٹھ جاتے، بڑے بڑے سردار آتے وہ بھی آپ کے گرد بیٹھ جاتے۔ ابھی اللہ کے پیارے حبیب کا معصوم بچپنا ہے، ابھی نو عمری ہے، سرکار تشریف لاتے کھیلتے ہوئے حضرت عبد المطلب کی گود میں بیٹھتے، اس گدی پر بیٹھتے۔ اگر آپ کے چچا یعنی حضرت عبد المطلب کے صاحبزادے یا کوئی اور روکنا چاہتا کہ آپ وہاں نہ بیٹھیں تو حضرت عبد المطلب اسے روک دیتے کہ خبردار، ان کو روکو نہیں، ان کو اختیار ہے جہاں چاہے بیٹھیں، کہ آنے والا وقت وہ ہوگا کہ یہ کائنات کے سردار بن کر جلوہ فرما رہیں گے۔ میاں تو ہر دور میں سرکار کی عظمت کا ظہور ہوا ہے، سرکار کی شانوں کا ظہور ہوا ہے۔ انشاءاللہ جو آگے کی تفصیلات ہیں، اب سیرت کا موضوع چل رہا ہے تو انشاءاللہ کل کچھ باتیں میں عرض کروں گا۔ درود پاک پڑھنے تو پیدائش پاک عرض کر دوں۔ جب یہ نظام عالم بگڑ چکا تھا، دنیا گمراہ ہو چکی تھی، ہر طرف کفر و شرک کا دورہ تھا، تو اس نظام عالم کو سنوارنے کے لیے ہمارے آپ کے آقا و مولا حضور مدنی تاجدار، اللہ کے محبوب حضور دانائے غیوب، روحی فدا ہو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ربیع الاول شریف کے مہینے میں دوشنبے کے دن 12 تاریخ صبح صادق کے وقت با ہزارہ جاہو جلال جلوہ فرما ہوئے سرکار کی آمد پر تمامی انبیاء، حور و غلمہ، ملائکہ، غرض کے ساری کائنات نے ادب و احترام سے نذرانے درود و سلام پیش کیا تھا۔ بلغ العلا بکمالہ، بلغ العلا کشف الدجى بجمالہ، حسن جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ، بلغ العلا۔ ہو درود تجھ پر بھی آمنہ، تیرے لال پر بھی سلام ہو درود تجھ پر بھی آمنہ، تیرے لال پر بھی سلام ہو، تیری گود کتنی عظیم ہے، تیری گود کتنی عظیم ہے، ملا جس کو ماہ تمام ہے، بلغ العلا
العلا بكمال كشف دجى بجماله حسن جميع خصاله صلوا عليه وآله بلغ العلا بكمال یہ نوازشیں یہ عنایتیں غم دو جہاں سے چھڑا دیا یا رسول اللہ یہ نوازشیں یہ عنایتیں غم دو جہاں سے چھڑا دیا غم مصطفیٰ تیرا شکریہ غم مصطفیٰ تیرا شکریہ ہمیں مرنا جینا سکھا دیا بلغ العلا بکمالہ کشف دجى بجماله حسن جميع خصاله صلوا عليه بلغ العلا بكمال جسے چاہا اپنا بنا لیا جسے چاہا در پہ بلا لیا یا رسول اللہ جسے چاہا اپنا بنا لیا جسے چاہا در پہ بلا لیا یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے بلغ العلا کشف دجى بجماله حسن جميع خصاله صلوا عليه وآله بلغ العلا بكمال یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام یا حبیب سلام علیکہ صلوات وہ کرم محبوب دعوت مرشد عبد التواب پر عمر میں برکت عطا کرے عمر میں برکت عطا کرے اور دن کی خدمت لیا کرے یا نبی سلام یا رسول سلام علیکہ
صلوات اللہ علیک کیا کہوں آقا میں کیا ہوں خواجہ کے در کا گدا ہوں اور سگے غوث الورا ہوں خادم احمد رضا ہوں یا نبی سلام یا حبیب سلام علیک صلوات اللہ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله صلاة وسلام عليك يا رسول الله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم باری تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب پاک کے وسیلے سے ہماری ظاہری اور باطنی برائیوں کو دور فرما دے ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرما ہمیں نمازی بنا ہمیں روزے دار بنا مریضوں کو شفا عطا فرما قرض داروں کو قرض سے سبکدوش فرما دے بانیان محفل منتظمین محفل حاضرین محفل سب کی جائز تمنائیں پوری فرما سب کے کاروبار میں دین و ایمان میں رزق میں عمر میں اولاد میں ترقی اور برکتیں عطا فرما جس مقام پر جس محلے جس شہر جس علاقے میں یہ محفل پاک منعقد ہے یہاں سے آفات و بلیات کو دور فرما دے اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما دے ہمارے گھروں میں ہماری ماں اور بہنوں کی عزت و آبرو کو محفوظ فرما انہیں سیدہ فاطمہ زہرا کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما علماء اہل سنت اور مشائخ اہل سنت کی عمروں میں برکتیں عطا فرما ان کے سائے عاطفت کو ہمارے سروں پر دراز فرما ان کا فیضان تادیر جاری اور ساری فرما جشن عید میلاد النبی کی ان محفلوں کو قائم و دائم فرما انہیں دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرما اور ان کا فیضان تا قیام قیامت جاری رہے وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین الفاتحہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق